پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے. آپ نے قبول کر لیا، بچہ تربیت میں آ گیا. غوث پاک کی بارگاہ میں رہنا پلنا کس کے نصیب میں ہو. چند مہینوں کے بعد وہ خاتون آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت دبلا پتلا، بالکل کانٹی ہو گیا، ہڈیاں نکل گئی. ماں تو ماں ہے، دیکھتی ہے بچہ کیسا ہو گیا، سوکھ گیا، کاٹا ہو گیا. تو اس نے دیکھا کہ غوث پاک کہاں ہے. جا کر کے دیکھتی ہے اندر تو غوث پاک کے دسترخوان پر اچھی اچھی غذائیں تھی، کچھ مرغ گوشت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ بوڑھی عورت کا بیٹا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا. اب ایک ماں کو لگے ہی بات، خود اتنا اچھا کھانا کھا رہا ہے، میرے بیٹے کو پرورش میں رکھیں، کیسا کھانا کھلا رہے اس کو. اس عورت نے کہا یہ کیسی تربیت ہے سیدنا عبد القادر، یہ کیا ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے. آپ نے جواب کچھ نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد ان ہڈیوں کو ایسے جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. ایک مرغی پھڑ پھڑاتی ہوئی کھڑی ہوگی. ہاں آپ نے کہا کہ جب تیرا بچہ اس قابل ہو جائے تو وہ بھی روز مرغی کھائے. اس کی تربیت چل رہی ہے، اس کی تربیت چل رہی ہے. جب بندہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو اللہ ساری طاقتیں اس کو عطا کرتا ہے. اللہ کے لیے جب بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو غوث پاک کی یہ بات بتانے پر ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے آ گئے کہ ایک بندہ بھی کسی چیز کو زندہ کر رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غوث پاک نے کیا کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. گفت ہے وہ گفت ہے خدا قوت. فارسی میں کہا جاتا ہے اللہ کا ولی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے. غوث پاک کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں مردوں کو زندہ کرنا، اگر یہ صرف اور صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شرک ہو جائے گا، شرک کا عقیدہ، اللہ کا کام یہ زندہ کرنا اللہ کا ہی کام ہے. لیکن اللہ اگر کسی کو یہ طاقت دے دے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، مکس کرو، 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ، تیسرے پارے میں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا ہر پرندے کا نام لے کر بلاؤ. ثم ادعوهن یاتینک سعیا. قرآن میں پرندوں کو جب سے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا وہ اڑتے ہوئے آئے اپنی اپنی منڈیوں کے ساتھ، اور ادھر جو گوشت تھا وہ پورا جسم بن گیا اور سب کے سب اپنے اپنے منڈیوں سے جڑ گئے اور زندہ پرندہ ہو کر اڑ گئے. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جو سفید داغ والا ہوتا تھا، کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا تھا. اور کبھی مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مارتے تو زندہ کھڑا ہو جاتا تھا. مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے، وہ اڑنے لگ جاتے تھے. یہ ادھر ادھر کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں موجود ہے. اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی. میرے عزیزو